نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں خیر خیریت سے امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے بلاگ میں نے سورۃ النمل کی رکوع نمبر 3 تک کے ترجمہ کا ورد کی تھی، اور اس بلاگ میں آگے کا ترجمہ کا ورد کروں گی۔ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس لازمی کریے گا ناظرین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ النمل کی رکوع نمبر 3 سے ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہاں کا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کی ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جب بھی وہ دو گروہ ہوئے جھگڑا کرتے، صالح نے فرمایا اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے ہم نے برابر شگن لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑتے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوارنا چاہتے۔ ہم آپس میں اللہ کے قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر۔ اس کے وارث سے کہیں گے اے گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا شام کر لیا، اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھا کیسا انجام ہوا ان کے، مگر کا ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو، تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھہ پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے۔ اور لوط کی جب آس نے اپنی قوم سے کہا، اور لوط کو جب اس کی اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو، اور تم سوچ رہے ہو کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو اور تو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھراپن چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تاکہ وہ بچانے والوں میں ہے، اور ہمیں ان پر ایک برساؤ برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے ہوئے کا۔ تم کہو سب خوبیاں اللہ کو، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک، یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اسے باغ اگائے رزق والے؟ تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیر اگاتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالے اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آر رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اس کے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تاریکی، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں
زمینوں سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ وہ اس میں اندھے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ النمل کی رکن نمبر 5 تک کے ترجمہ، اور آگے کا ترجمہ اگلے بلاگ میں ورد کروں گی۔ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور اس میں جو غلطی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی ہو، ہم اپنے پاک پروردگار سے اس بات کے لیے معافی چاہتے ہیں، اور اپنے حبیب، ہمارے اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے اور جتنے بھی عزیز رشتہ دار، جتنے بھی ناظرین سب ہیں، سب کے لیے دعا کی مغفرت دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا، اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرمانا، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ بدبختی، تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کرنا جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرمانا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ تیرے تقوی اور تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرمانا، اے اللہ پاک انسانوں میں شامل کرنا، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے، اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے حلال و بابرکت ہو، اے اللہ جتنے لوگ بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔